جب قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو، قرآن کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ہم تمہیں حکم کہتے ہیں کہ اس مجلس میں تم مت جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت موجود ہے، ایک جگہ نہیں، 2 پاروں میں موجود ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، فرمایا خبردار اگر غلطی سے جا کے بیٹھ ہی گئے، مسئلہ یاد نہیں رہا، یاد آنے پر فوراً اٹھ کے چلے آؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ نے جہنم کافروں سے بھی بھرنی ہے اور منافقوں سے بھی بھرنی ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے یاروں سے دشمنی کرنا، نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی بیویوں سے دشمنی کرنا، اور اس پر جو ہے اپنی روٹی کا انحصار کرنا۔ ایک مجلس کا یہ مجلسیں پڑھنے والے، ان سے پوچھو کیا لیتے ہیں، اور کراچی سے، لاہور سے، حتیٰ کہ انڈیا سے ذاکر آتے، پاکستانیوں سے روپیہ لوٹ کے لے جاتے، ایمان ان کا تباہ کر کے جاتے، اور یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو بات اصل میں چلی تھی کہ حرمت کے مہینوں میں اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا، یہ مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں نے یہ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں کہ وہ ازواج مطہرات جن میں سب سے زیادہ پیاری آپ کو عائشہ لگتی ہے، اور سب سے زیادہ صحابہ میں جو پیارا ابو بکر لگتا ہے، ان سے جن کو دشمنی ہے ان کی محفلوں میں جانا اور ان کی مجلسوں کو گرمانا اور ان کی جو ہے بات کو عظمت دینے کے لیے سبیلیں لگانا، نہ صرف سبیلیں لگانا بلکہ دیگیں پکا کے ان کی تواضع کرنا۔ ذرا سوچو، یہ سینہ کو بھی کرنے والوں کو حوصلہ افزائی نہیں ملتی تو اور کیا ملتا ہے؟ بہرحال نبی رحمت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ کو یہاں پتہ چلا کہ محرم کی 10 تاریخ کا مدینے میں چرچا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کا چرچا ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، اور کون کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ سچے نبی کو ماننے والے یہودی اس 10 تاریخ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ نبی رحمت نے صحابہ سے کہا کہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کا دن آ جائے، تم ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیا کرو۔ ایک روزہ 10 ذی الحج کا رکھنا، اللہ تمہیں پورے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اب جس کا دل چاہتا ہے کہ میری غلطیاں اللہ معاف کرے اور سال بھر کی خطائیں اللہ معاف کرے، اسے اللہ کے نبی کے اس فیصلے پر خوش ہو کے عمل کرنا چاہیے۔ ہم دیگیں بانٹتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، اور اپنے کام و دہان کی تواضع خوب کرتے ہیں، کھا پی کے خوب اپنی مرضی کرتے ہیں، مگر نبی رحمت کہتے ہیں کہ روزہ رکھو۔ اعلان کر دیا مدینہ منورہ میں، فرمایا جاؤ مدینہ کے ماحول میں اعلان کر دو، جس نے صبح سے روزہ رکھا ہے وہ پورا کرے، اور اگر کسی نے صبح سے روزہ نہیں رکھا، اب اعلان سننے کے بعد شام تک کچھ نہ کھائے۔ یہ محرم کے 10 تاریخ کے احترام میں نبی رحمت نے روزے کی پابندی لگائی، مگر یہ پابندی کب تک تھی؟ جب تک رمضان فرض نہیں ہوا۔ جب رمضان فرض
شدت سے اس کے روزے کی جو ہے آپ نے باقاعدہ اپنی بات پر زور نہیں دیا، فرمایا جس کا دل چاہے رکھ لو، نہیں رکھنا نہ رکھو، گناہ معاف کرانے ہیں تو رکھ لو، اگر گناہوں میں ہی لینا ہے یا اپنے کیے پر زیادہ ہی ناز ہے تو تمہاری مرضی، مگر خود نبی کریم روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت نفلی روزوں کے بارے میں موجود ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کون سا روزہ رمضان کے بعد افضل ہے؟ فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم کے روزے رمضان کے بعد افضل ہیں۔ پورے مہینے محرم میں آپ کو جتنے دل چاہے روزے رکھ لو، یہ افضل ترین روزے نفلی روزوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور خود عرب لوگوں میں آج بھی میں نے 1990 میں خود اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہوا، اس نے حرمین کی زیارت نصیب فرمائی اور میں نے وہاں درخواست دے کے پاکستانی کونسلر کو کچھ دن زائد اضافی دن لے لیے تھے کہ مکے میں دوبارہ آنا نصیب ہو یا نہ ہو، تو میں درخواست دے کے کونسلر کے پاس گیا تو کونسلر کہنے لگا لوگ تو دوڑتے ہیں، حج ختم ہو گیا تو درخواستیں لے کے آتے ہیں، کوئی 40 میں سیٹ لے دو، کوئی 40 میں سیٹ لے دو، اور تو کیا کرے گا یار رہنے کو؟ میں نے 15 دن کی زائد چھٹی مانگی، میں گیا تھا مائشٹ، بحری جہاز کا چکر 15 دن کے بعد لگتا تھا، میں نے کہا 15 دن اضافی مل جائیں گے، 15 دنوں کی جو نمازیں ہیں ایک ایک نماز کا ثواب لاکھ نماز کا ملتا ہے مکے میں۔ کونسلر سے میں نے کہا صرف نمازوں کے ثواب کے لیے رہتا، میرا کوئی یہاں کاروبار نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ نیکیاں پاکستان میں کسی مسجد میں 1 لاکھ نماز کا ثواب نہیں ملتا، یہ صرف مکہ المکرمہ مسجد حرم میں ملتا ہے۔ میں اس لالچ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے 15 دن اضافی دے دیے جائیں۔ کہنے لگا یہ درخواست تو سب سے پہلے منظور ہوگی بھائی، کیونکہ دیر سے جانے کی درخواست کرتا ہی کوئی نہیں، تیری درخواست کے مقابلے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے فوراً دستخط کر دی ہے، مور لگا دی۔ میں وہ درخواست لے کے اپنے اس کفیل کے پاس گیا تو کفیل کے پاس میری کچھ رقم بھی جمع تھی اور کفیل کے رہائش پر میں ٹھہرا ہوا بھی تھا، اور کفیل سے اس کے جو کارندے ہیں ان سے میری کچھ گفتگو بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو اجازت دے چکا ہوں، تو تلخی بھی ہوئی تھی، تو کہتے تم کیسے اجازت لے چکے ہو؟ میں نے نکال کے دکھا دیا، میں نے کاغذ نکال کے دکھا دیا کہ یہ لو اجازت لے دی ہے 15 دن کی۔ وہ بگڑ گئے، کہتے دفتر میں آؤ۔ میں دفتر میں گیا تو جو ان کا سربراہ تھا کہنے لگا ٹھیک ہے آپ نے اجازت تو لے لی ہے، مگر آپ سے میں کہتا ہوں کہ میرا مکان میرا کمرہ آج شام کو فارغ ہونا چاہیے۔ میں کہی طرح سچی بات ہے، یہ 15 دن اضافی اس کا میں نے تجھے کرایہ تو نہیں دیا، 15 دن اضافی میں اپنی رہائش اپنے حساب سے کر دوں۔ میں نے شام سے پہلے اثر کو مکان خالی کر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ جو اضافی دن میں نے لیے تھے اس میں محرم آ گیا۔ جب محرم آیا تو میں نے عربوں میں جو رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی کیفیت تھی وہی کیفیت مجھے چاہے محرم کے دنوں میں نظر آئی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ رمضان آ گیا، اسی طرح وہ لوگوں کے اندر افطاری کا سامان تقسیم کرتے اور اسی طرح وہ اہتمام روزے کرتے۔ عرب لوگوں میں آج بھی محرم کے روزے کا خاصا جو ہے اہتمام موجود ہے، اور یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے جو میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ بھائیو محرم آ رہا ہے، مگر اس محرم سے اس طرح ڈرنا اس میں
شادی مت کرو، یہ خلاف سنت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے زرگر بھائی بھی اپنے ان دنوں کی کاروباری کیفیت کو 10 دن چھٹی میں جائیں گے، 10 دن ان کی دکان پہ جاتا ہی کوئی نہیں۔ میں بعض وقت پوچھتے رہتا ہوں زرگر بھائیوں سے کہ جب محرم آتا ہے پھر تمہارے پاس وہ لوگ لینے دینے آتے ہیں، کہتے کوئی بھی نہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، پورے 10 دن کوئی بھی نہیں آتا۔ وہ بھائیوں اتنی نفرت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی لمحہ نکاح کے لیے ناجائز قرار نہیں دیا اور اس کے لیے متعین نہیں کیا کہ رمضان میں شادیوں کا بہت ثواب ہے، ذی الحج میں زیادہ ثواب ہے، محرم میں ثواب نہیں ہے، ذیقعدہ میں ثواب نہیں ہے، ذی الحج میں ثواب نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو بات اصل میں یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جب صحابہ نے یہودیوں کا طرز عمل دیکھا تو آپ نے پوچھا یہودیوں سے پوچھو کہ تم 10 محرم کو بڑے اہتمام سے نرکیاں کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ میں نے اصل میں اس فرمان نبی کی تشریح کے لیے قرآن مجید کی آیات سورہ شعراء سے پڑھی ہے۔ یہودیوں کا جواب یہ تھا کہ 10 محرم کو اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سب سے بڑا ظالم درندہ انسان فرعون مصر، اس کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ 10 محرم کو اس کو بحر قلزم میں ڈبو کے، اس کی ساری فوج کو ڈبو کے ہماری خوشی کا سامان بنایا۔ ہمارے نبی نے 10 محرم کا روزہ شکرانے کا رکھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دشمن کی اذیت سے محفوظ کیا۔ اور ہم امتی ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں، تو نبی رحمت نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اگر تم یہودی اپنے سچے نبی حضرت موسیٰ کا رکھا ہوا روزہ شکرانے کا اس کی اتباع کرتے ہو تو مجھے قرآن میں حکم ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ۔ 18 نبیوں کا نام قرآن میں ذکر ہوا، اور ذکر ہونے کے بعد اللہ نے ذکر کیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے راستے پہ تو نے بھی چلنا ہے، ان کے نقش قدم تو نے بھی چلنا ہے۔ تو میرے مقتدیٰ نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آ گیا ہے، لہذا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کریں، اس پر عمل کریں۔ بہرحال آپ نے اس کا جو روزہ رکھا اس کی تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے اندر آپ ذرا غور دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، بہت تفصیل سے۔ تمام نبیوں میں جن کا سب سے زیادہ ذکر ہے اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پہلا پارہ قرآن مجید کا پہلا پارہ، اس میں سے قریباً آدھا پارہ صرف انہی کا تذکرہ ہے، انہی کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 37 سورتوں میں ہے، 37 سورتوں میں۔ اتنا ذکر کسی اور نبی کا نہیں جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، اور ان کے باہم مکالمے کا، باہم مناظرے کا، باہم اس مقابلے کے نتائج کا، اور بالآخر قوم فرعون کی تباہی و بربادی کا، اسرائیلیوں اور موسیٰ علیہ السلام کی پہلا خوشی منانے کا دن، یہ قرآن کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی
سورہ بقرہ ہے اور اس میں 286 آیات، جبکہ پورے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذکرے میں 517 آیتیں ہیں، 14 آیتیں، 514 آیات میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ قریباً 3-4 پارے سے زیادہ بنتے ہیں، 4 پاروں سے زیادہ اگر اس کو جمع کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام صرف نام قرآن کے اندر، قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ 107 مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام قرآن میں ہے، 107 مرتبہ، جبکہ ان کے بھائی حضرت ہارون کا نام ان سے کم ہے، ان کا ذکر تھوڑا ہے، زیادہ ذکر ہی نہیں ہے۔ اس تفصیلات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا اس وقت کے حالات اللہ نے ذکر کیے، اور قرآن کی صورتوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ کس دور میں پیدا ہوئے۔ دور یہ ہے وقت کا ظالم درندہ بادشاہ، اس نے حکم دے رکھا ہے کہ اسرائیلیوں کے گھر میں کوئی بچہ زندہ نہ رہنے پائے، جو بیٹا ہو اسے قتل کر، جو بیٹا ہو اسے قتل کر۔ ہزاروں بچے صرف اس بنا پر قتل کر دیے گئے کہ ان کا باپ اسرائیلی ہے، اس کی ماں اسرائیلی ہے، اور کوئی جرم نہیں، پیدا ہوتے بچے کے حلق میں چھری۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ اسرائیلی ہے، بس، اور کوئی جرم نہیں ہے۔ جس ظالم درندے نے یہ فیصلہ کیا اس کا نام مصری تاریخ میں فرعون مشہور تھا، اور یہ فرعون اس کا قومی لقب تھا۔ جیسے ہمارے ملک میں پاکستان میں زرداری صاحب رہے ہیں تو زرداری صاحب کو صدر مملکت کہتے تھے۔ زرداری صاحب رخصت ہوئے تو محمود حسین صاحب تشریف لے آئے، اب ان کا نام تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اب نہ وہ گھر سے باہر نکلے ہیں، نہ وہ کوئی پہچانے ہیں۔ ہاں کوئی آ جا کے کھانے کی دعوت دے دے، کسی ولیمے پہ چلے جائیں یا کسی عمارت کے افتتاح کرنا ہو، کبھی محمود صاحب کا نام آ جاتا ہے، ورنہ محمود حسین کا نام سننے مل گیا۔ یہ صدر مملکت پاکستان کا اعزاز ہے، اسی طرح فرعون مصر کے حکمران کا اعزازی نام ہے، اس کا اصل نام اور ہے۔ اس فرعون کو ایک خواب آ گیا۔ خواب کیا آیا؟ ایک آگ میرے ملک میں اس طرف سے آئی ہے جدھر بیت المقدس ہے، اس طرف سے آگ آئی میرے ملک میں، اور جتنے میرے خاندان کے مکانات تھے سب کو جلا کے راکھ کر گئی۔ جتنے مکان اسرائیلیوں میں تھے کسی اسرائیلی کے مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ ایک بڑا خوفناک خواب تھا، سب مکان جل گئے، اور جو بچے ہیں وہ اسرائیلیوں کے ہیں، جن کو یہ لوگ حقیر سمجھتے تھے، جن کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، جن کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس قوم کو عظمت دینے کے لیے رب العالمین نے اس ظالم کو ایک خواب دکھایا، خوفناک۔ اس نے معبرین کو بلایا اور معبرین سے پوچھا، بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر یہی ہے کہ جو لوگ احترام کرتے ہیں بیت المقدس کا، ان لوگوں میں کوئی آدمی پیدا ہوگا جو تیرے ملک کی تباہی کا سبب بنے گا، اور اسرائیلیوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اس کا تو مسئلہ ہی آسان ہے، فوراً آرڈر جاری کر دیا گیا، اسرائیلیوں کا کوئی بچہ زندہ نہ رہے، اور بچیاں ان کو مت کچھ کہو۔ اب آپ سب صاحب اولاد ہیں، اندازہ لگائیے جب بچیاں ہی بچیاں رہیں تو اس ماں باپ کا کیا حشر ہوگا، اور جن کے پیدا ہوتے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں ان کا حال کیا ہوگا۔ اور اس پر مسلسل عمل جاری ہے، مسلسل عمل
سال ہا سال تک یہ عمل جاری رہا۔ اس کی قوم کے لوگوں کو ایک سوچ پیدا ہوئی کہ آج ہماری خدمت اسرائیلیوں کے بابے کرتے ہیں، ان کے جوان باقی نہیں ہیں، کل کو ہماری اولاد کا خادم کون ہوگا؟ یہ بوڑھے بابے تو مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، ہماری اولادوں کی خدمت کون کرے گا؟ یہ اکٹھے ہو کے فرعون کے پاس گئے، کہا جناب آپ نے کیا آرڈر کر دیا ہے؟ ہمارے خادم تو یہ اسرائیلی ہی ہیں، ہمارے تمام کام کاج یہ لوگ کرتے ہیں، اور اب جو ہے ان کی اولاد میں کوئی بچہ زندہ نہیں رہ رہا، اور بچوں کو تو نے قتل کرانا شروع کیا، کل ہماری اولاد کا خادم کون ہوگا؟ ہم بھی بوڑھے ہو کے مر جائیں گے، یہ بھی بوڑھے ہو کے مر جائیں گے، ہمارے بچوں کا خادم کون ہوگا؟ وہ جو ذہن میں خواب تھا وہ نکل گیا، خواب نکل گیا۔ جب خواب نکل گیا تو اس نے کہا تبدیلی کر دو، 1 سال ذبح کر دیا کرو اور دوسرا سال رہنے دیا کرو، چلو وہ 1 سال کے بچے بچ جائیں گے نا، وہ تمہارے خادم ہو جائیں گے۔ اس کو پچھلا خواب ہی یاد نہیں رہا، وہ جس آرڈر کو جاری کیا تھا اس کی حکمت ہی یاد نہ رہی، سبب ہی یاد نہ رہا۔ یہ فیصلہ ہوا جس سال بچے زندہ رکھنے تھے اس سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بڑا بھائی عطا فرمایا، جس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اور جس کا ذکر ان کے ساتھ برابر موجود ہے۔ اور جس وقت اس نے بچے ذبح کرنے تھے اس سال حضرت موسیٰ کی باری آئی۔ ماں سخت پریشان ہے کہ دائیوں نے رپورٹ کر دینی ہے، ابھی پولیس والے آئیں گے، میرے سامنے بچے کو ذبح کر کے چلے جائیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے، قرآن کی بات نہیں ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ دائیوں کی رپورٹ پر حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس پولیس آئی، جلاد آئے، ذبح کرنے والے کسائی آئے، چھوڑے لے کے آئے، حضرت موسیٰ کو پکڑ کے ذبح کرنا تھا، ماں نے جلتے تندور میں پھینک دیا۔ ماں نے کہا ان کے ہاتھوں سے جو مروانا ہے تو میں کم از کم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتی، جلتے تندور میں پھینکا۔ انہوں نے دیکھا کدھر گیا بچہ، سب نے کہا ہمارے سامنے تندور میں پھینک دیا ہے، جا کے تندور میں دیکھا کہ ٹھیک ہے چلو جی بس مر جائے گا جل جائے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پہ پہلا احسان وہ کیا جو حضرت ابراہیم پہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم جلتی آگ میں گئے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم پر آگ گلزار بن جا، خبردار ابراہیم کا بال بھی نہ جلائے۔ وہ اللہ بھی موجود تھا، اسی اللہ نے موسیٰ کو جلتے تندور سے بچا لیا۔ جب وہ چلے گئے، ماں نے تندور جا کے دیکھا بچہ تو صحیح سلامت ہے، اسے تو آگ کچھ بھی نہیں کہتی، اس کو ہاتھ کر کے پکڑ کے بچہ باہر لے آئی۔ اب یہ شہرت پھر ہو گئی کہ وہ اس عورت کا بچہ تو زندہ سلامت نکل آیا، اب اس کو پھر خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں پھر نہ پولیس آ جائے، کیا پتہ ہے لوگ رپورٹیں کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، یعنی گماشتے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو جو ہے پولیس کے آگے رکھے ہوئے میں تو ہوتے ہیں نا، جو اپنے دیہڑی بناتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کیوں آئی جائے۔ اللہ نے خواب دکھایا، فرمایا موسیٰ ہم نے تیری ماں کو کہا ارضعی ہے، بے خطر ہو کے اپنے بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب تجھے کسی کا خطرہ ہو اس کو ایک بکسا بنا کے اس میں ڈال اور بکسا اٹھا کے دریا میں پھینک دے۔ یہ کیا تدبیر ہے اور کیا ماں کرے؟ خواب تھا، اس خواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے عمل کیا،
اور اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ آئندہ تفصیلات ہوگی۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزے وہ جو ہے ماہ محرم کے ہیں، اور اس کی 10 تاریخ کا روزہ بڑا افضل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی ثواب کمانا چاہتا ہے تو اپنے ثواب کے لیے اس محنت کو جو ہے اللہ کے سامنے پیش کیجئے۔ اللہ میری آپ سب کی جو ہے حاضری قبول فرمائے، عبادت قبول فرمائے، اور رمضان کی طرح اللہ محرم بھی ہمارے لیے عمل کا مہینہ بنائے۔ اس کے اندر جو خطرات نظر آ رہے ہیں اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ انہ غفور رحیم۔